ارحام شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بغیر مڑے بولی، نور میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو ارحام نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زیان دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتے ہوئے ارحام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک وہاں دیکھا ارحام کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ زیان نے بومیں اوپر نیچے کی لیکن ارحام اسے بنا پلکے جھپکائے سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ زیان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے سامنے آ کر بولا، تو ارحام ابراہیم کیسا لگ رہا ہے؟ ارحام زیان باندھ کے لیکن ارحام تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہی تھی، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان نے اس کے آگے چٹکی بجائی، کب تک ایسے مجھے دیکھتی رہو گی، نظر لگاؤ گی کیا؟ ارحام نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے چھونے کے لیے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ زیان حیرت سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ارحام نے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ اس بار آپ کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو آپ غائب نہیں ہو جائیں گے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر موجود اس کا ہاتھ پکڑا، ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لو، میں نے بھی تمہیں چھو لیا اور میں غائب بھی نہیں ہوا۔ ارحام کچھ لمحے اسے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اچانک آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زیان کی حیرت کے مارے آنکھیں باہر آئیں، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ارحام یوں اچانک اس کے گلے لگ جائے گی۔ زیان پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اچانک وہ ہوش میں آیا، اس نے آہستہ سے ارحام کے گرد اپنا ایک ہاتھ پھیلایا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر پایا۔ وہ زیان حیدر 24 گھنٹے تک نان سٹاپ بول سکتا تھا۔ وہ زیان حیدر ارحام ابراہیم کے آگے لفظ کھو دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے کبھی محبت نہیں ہوگی، لیکن اس لمحے اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے ایک لمحے میں محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اچانک زیان کو احساس ہوا کہ ارحام رو رہی ہے۔ زیان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ اس سے الگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ زیان پیچھے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا ہوا تمہیں؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ ارحام روتے ہوئے بولی، بس رونا آ رہا ہے۔ زیان ہنسے ہوئے بولا، ایک تو تم لڑکی کو پتہ نہیں اتنا رونا کہاں سے آتا ہے، کہاں سے لاتی ہو اتنے آنسو؟ ارحام ہنسی۔ زیان شرارت سے بولا، اچھا اب مجھ سے الگ تو ہو جاؤ، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، وہ کسی نے دیکھ لیا تو مجھے جوتے ماریں گے، یہاں سے نکالیں گے۔ ارحام ہنستے ہوئے اس سے الگ ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زیان اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ارحام اس کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زیان نے اس پر اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، کہنا پڑے گا میری چوائس بہت اچھی ہے۔ ارحام ہنسی۔ زیان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، لیکن مجھے لگ رہا ہے تمہارے آگے یہ خوبصورت جوڑا بھی پھیکا پڑ رہا ہے۔ ارحام نے گردن جھکائی۔ زیان پیچھے ہو کر ہنستے ہوئے بولا، میں نے ایسا بھی کیا بول دیا جو تم سن کر لال ٹماٹر ہو رہی ہے؟ ارحام گردن اٹھاتے بولی، میں ٹماٹر لگ رہی ہوں؟ زیان اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں دیکھو نا تمہارے گال کیسے لال ہو رہے ہیں۔ اس لمحے ارحام کو احساس ہوا تھا کہ زیان حیدر اچھے خاصے رومانس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ ارحام خفا ہوتے ہوئے بولی، آپ ٹماٹر کی جگہ گلاب بھی بول سکتے تھے۔ زیان ہنستے ہوئے بولا، ہاں لیکن گلاب کھاتے تھوڑی ہیں، میں تو صرف کھانے پینے کی چیزوں کی مثال ہی دے سکتا ہوں اور تمہیں اسی میں گزارا کرنے پڑے گا۔ ارحام مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ زیان سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہاں اگر تم اسی طرح میری ہر بات پر ٹھیک ہے کہو گی تو میں تمہیں آج ہی رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ ارحام ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تو پھر لے چلیے۔ زیان شرارت سے بولا، مجھ سے محبت کرتی ہو اس لیے جانے کی جلدی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ارحام اس کے قریب آتے ہوئے بولی، آپ سے عشق کرتی ہوں اسی لیے جانے کی جلدی ہے، ایسا لگتا ہے اب اور دور رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ زیان گلا کھنگا کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یار بہت مشکل باتیں کرتی ہو تم، میں تو گزارا کر لوں گا کسی نہ کسی طرح، لیکن میرے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا اگر تم ان سے ایسی ہی باتیں کرتی رہو گی۔ ارحام نے کہہ کر لگاتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا، میں اتنی مشکل باتیں بھی نہیں کرتی، بس سمجھنے والے پر بات ہے کہ وہ لفظوں کی گہرائی کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے۔ زیان نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما اور زور زور سے ہلانے لگا، اس سے پہلے کہ تمہاری باتوں سے مجھے ہینگ اوور ہو، یہ بتاؤ تمہیں چاکلیٹ کون سی پسند ہے؟ ارحام، بوے مرچی چاکلیٹ۔ زیان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں پتا میں یہ چاکلیٹ کتنی مشکل سے میرا آپ کی نظر سے بچا کر لایا ہوں، اگر اس کی نظر پڑ جاتی نا تو فوراً مانگنے لگ جاتی۔ ارحام ہنسی، اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے ہوئے بولی، تھینک یو۔ زیان سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے بولا، یور ویلکم۔ ارحام چاکلیٹ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوگی تو زیان آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا، کھولو چاکلیٹ۔ ارحام بولی، ابھی دل نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی۔
ज़ियान आंखें ऊपर नीचे करते हुए बोला, तुम्हारा दिल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो खाऊंगा, ये सारी चॉकलेट तुम अकेले थोड़ी खाओगी। अरहाम ने मुँह पर हाथ आके कह लगाया और चॉकलेट खोलने लगी। ज़ियान उसे देखते हुए बोला, तुम पछता तो नहीं रही। अरहाम ने नज़र उठाकर हैरत पूछा, किस पापा। ज़ियान हंसी दबाते हुए बोला, मुझसे शादी करने बाद। अरहाम हपा होने वाले अंदाज में बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों पछताऊँगी, मैंने मोहब्बत की है आपसे, कोई मजाक तो नहीं। ज़ियान उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से चॉकलेट लेकर बोला, सोच लो, हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। अरहाम उसे देखते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ज़ियान ने उसकी तरफ देखते हुए आयशा से उसके गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो कि मैं गिल्ट में चला जाऊँ। मैंने 4 साल पहले तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और आज मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने वही की थी। अगर मैं उस दिन ऐसा ना करता तो शायद तुम 4 साल यूँ अजियत में ना काटती। तुम्हारी आंखों को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि न जाने कितनी रात और कितने दिन ये आंखें मेरी वजह से रोई होंगी। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की बराबरी नहीं कर सकता अरहाम। अरहाम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। मुझे किसी चीज़ का कोई शिकवा नहीं है, बस मैं आपका साथ चाहती हूँ जो मुझे मिल गया है। अब मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की मुंतज़र हूँ और मैं चाहती हूँ आज नहीं तो कल वो भी आपको हो ही जाएगी। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए गर्दन नीचे गिरने में दरवाजे पर दस्तक होगी। अरहाम फ़ौरन पीछे हुई। शाफिया कमरे में आया और ज़ियान से बोला, बस करो भाई, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी सब अरहाम को नीचे बुला रहे हैं। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए अरहाम की तरफ देखा और शाफिया के साथ बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर लान में साथ बैठे तस्वीरें खिंचवा रहे थे और शाफिया की नज़र नूर को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। शाफिया नाजिया के पास आए, उससे पूछा, भाभी आपने नूर को कहीं देखा है। नाजिया बोली, हाँ, वो हारिस उसके पास था, वो सो गया था तो वो उसे कमरे में लटाने गई है। शाफिया ने इस बात में सर हिलाया और आगे जाते हुए दिल में बोला, एक तो ये मेरी बीवी को दूसरों के बच्चे पालने का बहुत शौक है, पता नहीं क्यों लोग अपने बच्चे खुद नहीं संभालते। शाफिया नूर को ढूंढा अंदर कमरे में आ गया जहाँ वो हारिस को बेड पर लिटा कर थपथपा रही थी। शाफिया कमरे का बंद दरवाज़ा करते हुए बोला, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ आकर मुझे भूल क्यों जाती है। नूर ने उसे आंखें दिखाकर किया और हारिस की तरफ इशारा करके चुप रहने का कहा। शाफिया ने कोफे से कंधे उचकाए, लो अब मैं बोल भी नहीं सकता। बहुत अच्छे। हारिस सो गया था। नूर शाफिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब बोलो क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे थे। शाफिया आगे बढ़ता हुआ बोला, मैं शोर मचा रहा था, कब। नूर बोली, मेरा मतलब है क्या हुआ, तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे मुझे, कोई काम था। शाफिया में मीचते हुए बोला, अगर कोई काम होगा तब ही मैं तुम्हें ढूंढूंगा, वैसे नहीं ढूंढ सकता क्या। नूर ने नरमी से उसके दोनों हाथ पकड़े। अच्छा अब बोलो ना, इतने गुस्से में क्यों हो। शाफिया नाटक करते हुए बोला, तुम्हारे यूँ हाथ पकड़ लेने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा। नूर उसके करीब आई और थोड़ा सा उचक कर उसके कान में बोली, तो ठीक है, फिर अपनी बात पर कायम रहना। वो हाथ छोड़कर जाने लगी तो शाफिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जा रही हो। नूर इशारा करते हुए बोली, नीचे मामा मुझे बुला रही थी। शाफिया मुंह बनाते हुए बोला, चली जाना, ज़रा 2 घड़ी रुक तो जा। नूर बमें उड़ाते हुए बोली, अच्छा तो ये 2 घड़ी रुका हम क्या करेंगे। शाफिया ने दांत पीसते उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो हम घर जा रहे हैं। नूर ने हैरत से उसे देखा, अभी लेकिन अभी तो सब यही हैं। शाफिया कंधे उचका कर बोला, हाँ तो कोई बात नहीं, सबको बैठे रहने दो, हम चलते हैं। नूर बोली, हम इस तरह चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, सब क्या सोचेंगे। शाफिया आंखें ऊपर नीचे करते हुए बोला, हाँ तुम्हें सबकी फिक्र है सवाए मेरे। नूर पीछे होकर खफा होते हुए बोली, शाफिया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी, शौहर हो तुम मेरे। शाफिया उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सिर्फ शौहर हूँ, मोहब्बत नहीं हो। नूर ने उलझन से आंखें चुराई। शाफिया देखो। इतने में नाजिया गला खंगालती हुई ऊपर आई। शाफिया ने दांत पीसते हुए दीवार पर हाथ मारा। एक तो हर कोई गलत वक्त पर आता है। नाजिया उन दोनों को देखा मुस्कुराते हुए बोली, सारी बातें यहीं कर लेंगे, नीचे साहब आप दोनों का पूछ रहे हैं। नूर ने गर्दन झुकाते हुए कहा, जी भाभी हम जा रहे थे। नूर जल्दी से नज़र चुरा कर नीचे जाने लगी। शाफिया मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी जाता हूँ नीचे, काफ़ी देर तक तस्वीरों और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो लोग निकलने के लिए खड़े हो गए थे। तैमूर साहब और मीना बेगम ने भी उन्हें साथ ही निकलने की तैयारी पकड़ी। उन लोगों ने आपस में मिलकर फैसला किया था कि शादी के दौरान इब्राहिम साहब अपने सब घर वालों को लेकर शादी तक के लिए अपने शहर वाले घर चले जाएंगे ताकि बारात वाले दिन दूर के सफ़र की वजह से कोई मसला ना हो। तैमूर साहब ने उन्हें अपने घर पर ठहरने का कह रहे थे।
لیکن ابراہیم صاحب منع کر دیا۔ ویسے بھی ان کا شہر والا گھر خالی ہی تھا جو انہوں نے حال ہی میں خرید کر گوہر کے نام کر دیا تھا۔ وہ لوگ سب سے مل کر گاڑیوں میں بیٹھے۔ ذیان ارحام سے بات کر رہا تھا جب محراب اسے زبردستی باہر کھینچ لائی۔ بھائی اب باقی باتیں رخصت کے بعد کر لیجیے گا، صرف 10 دن کی تو بات ہے۔ اور ذیان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا۔ ذیان شاپر کی گاڑی کی طرف آنے لگا تو نور اس کے آنے سے پہلے گاڑی کے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ذیان گاڑی کے پاس آیا اور شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا کہ میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اسی لیے تم جلدی سے بیٹھ گئی؟ ذیان نے کہہ کر لگایا، میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں بھابی جان، اب آپ جائیے اپنے شوہر کے ساتھ اور کر لیجئے گا ڈھیر ساری باتیں۔ نور ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ کی بہت مہربانی ہے ذیان صاحب۔ ذیان نے باہر سے کال اٹھائی۔ شافعہ اسے دیکھا ہنسا، چلو ٹھیک ہے پھر تم جاؤ اپنی گاڑی میں۔ شافعہ نے ذیان کو آنکھ ماری۔ ذیان ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ذیان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے برابر میں حیدر صاحب تھے، پیچھے محراب اور عارفہ بیگم تھی۔ وہ لوگ سب کو خدا حافظ کہہ رہے تھے جب گوہر نے محراب کی طرف کا شیشہ بجایا۔ محراب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے شیشہ نیچے کیا۔ گوہر نے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے اپنی ساری چیزیں لے لی؟ محراب نے بمیں نیچے کندھے اچکا کر بولی، جی ہاں لے لی۔ گوہر نے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کے ہاتھ میں محراب کا کیمرہ تھا۔ محراب نے فوراً آنکھیں پھاڑ کر منہ پر ہاتھ رکھا، اوہ نو، یہ تو یہیں رہ گیا تھا، تھینک یو سو مچ، آپ نے لا کر دے دیا ورنہ یہ یہیں رہ جاتا۔ گوہر ہلکا سا مسکرایا۔ محراب کو یہ کیمرہ ذیان نے گفٹ کیا تھا اور ذیان نے اب تک سب سے مہنگا گفٹ یہی لیا تھا۔ ذیان محراب کو گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کیمرہ کھو جاتا نا محراب تو میں تمہیں تصویروں میں آنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا مہنگا کیمرہ ہے یہ؟ ذیان یہ بات اسے کوئی 100 مرتبہ بول چکا تھا۔ محراب منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا تھا نا، بھول گئی تھی۔ گوہر ہلکا سا مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ذیان نے گوہر کا شکریہ ادا کیا۔ گوہر مسکراتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ ذیان، شافعہ، تیمور صاحب تینوں کی گاڑیاں آگے پیچھے حویلی سے نکلی تھی اور رات کے 2:30 بجے کے قریب وہ لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے تھے۔ حسب معمول نور آدھے راستے میں ہی سو گئی تھی اور شافعہ بیچاری نے پورا راستہ خاموشی سے کاٹا تھا۔ گھر پہنچ کر شافعہ نے گاڑی روکی اور نور کا بازو ہلا کر اسے اٹھنے کو کہا۔ نور چونک کر اٹھی، گھر پہنچ گئی کیا؟ شافعہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، صبح ہو گئی ہے اور یہ ناچیز آپ کے آگے چائے کا کپ لیے کھڑا ہے۔ نور ہنستے ہوئے بولی، شافعہ۔ شافعہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ کلفی جما دینے والی سردی ہو رہی تھی۔ شافعہ نے گاڑی کا لاک لگا کر اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑے۔ نور نے خود کو شال سے لپیٹ رکھا تھا۔ نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جاتے ہوئے تمہیں کہا بھی تھا، کوئی جا کر لے لو۔ شافعہ سے ساتھ لیے اندر آتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، اب تو پہنچ گئے ہیں۔ نور کمرے میں آئی۔ اس کا بس چلتا وہ ایسے ہی بغیر چینج کیے سو جاتے، لیکن مجبوراً کپڑے چینج کرنے پڑے۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ شافعہ کپڑے چینج کر کے باہر آئے تو نور کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ایسا لگ رہا ہے سارے راستے تو میں سوتا ہوا آیا ہوں اور یہ محترمہ ڈرائیو کر کے آئی ہیں۔ شافعہ نے ایک آہ بھری اور بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیمپ بند کیا۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نکاح کے بعد کے 10 دن شادی کی تیاریوں میں گزرے۔ نور دن رات عارفہ بیگم اور محراب کے ساتھ مارکیٹوں کے چکر لگایا کرتی۔ اسے اتنا گھومنے کی عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ عارفہ بیگم کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن اپنی اور شافعہ کی شادی کو اس نے شافعہ کے ساتھ الگ سے جا کے کی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے عارفہ بیگم نے گھر میں ڈھولکی رکھوانا شروع کر دی تھی۔ ابراہیم صاحب سب کو لے کر شہر والے گھر میں آ گئے تھے۔ مایوں کی تقریب گھر میں ہی کی گئی تھی اور مایوں کے اگلے دن ہی بارات تھی۔ ذیان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بارات لے جاتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود ہی ڈانس کرنا شروع کر دے۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو کر رکھا تھا۔ وہ اور ارحام اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ ارحام نے لال رنگ کا عروسی لباس طیب تن کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پر بندیاں۔ وہ بلا کے حسین لگ رہی تھی اور اس پر پہلی نظر پڑتے ہی ذیان نے دل میں اعتراف کیا تھا، اگر وہ اس لڑکی کا نہ ہوتا تو پھر وہ کسی کا نہ ہوتا۔ ان کے ساتھ شافعہ اور عائد نور بیٹھے تھے۔ شافعہ نے ڈیپ بلو رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور نور نے وائٹ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر بلو رنگ کے نگوں سے کام ہوا تھا۔ شافعہ نے اپنی پسند سے اس کے لیے شاپنگ کی تھی۔ شافعہ چوڑی چوڑی نظروں سے نور کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ نور مسلسل اس کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ صدیق صاحب بھی شادی میں آئے ہوئے تھے اور نور کو اس طرح دیکھ کر ان کا ڈیرو خون بڑھ گیا تھا اور انہوں نے دل میں اسے اسی طرح رہنے کی دعا دی تھی۔ ارحام اپنا لال رنگ کا روسی جوڑا بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔
آنکھوں میں خوشی، ہونٹوں پر ہنسی اور دل میں محبت سے امڑتا ہوا سمندر۔ شافعہ نے 10,000 میراب کو دیے اور نور سے بولا ہم حساب گھر پر کر لیں گے۔ نور نے غصے سے ہاتھ جھٹکے، مجھے تم سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس بکھر سے پیسے چاہیے، اور اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو ٹھیک ہے، میں بھی ارحام کے پاس جا رہی ہوں اور تب تک وہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک یہ پیسے نہیں دے گا۔ نور ارحام کے پاس جانے لگی تو شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور ہنستے ہوئے بولا کیوں تم اس بیچارے کو تنگ کر رہی ہو، ہمیں ویسے ہی گھر کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ نور اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے نیچے جاتے ہوئے بولی شافعہ تم ہمیشہ اپنے دوست کی سائڈ لیا کرو۔ شافعہ اسے پیچھے سے آواز دیتا رہ گیا لیکن اس نے ایک نہیں سنی اور وہ چلی گئی۔ زیان ہنستے ہوئے بولا چلو بھائی اب تم منانے کی تیاری کرو۔ شافعہ ہنسا اور اس سے گلے ملتے ہوئے بولا ہاں 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 منانا تو پڑے گا، چلو پھر میں گھر کے لیے نکلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، شافعہ اس سے مل کر نیچے آ گیا۔ شافعہ نیچے آیا، نور عارفہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شافعہ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا اور عارفہ بیگم سے بولا آنٹی اب ہم چلتے ہیں۔ عارفہ بیگم انہیں روکنے کا کہہ رہی تھی لیکن شافعہ نے منع کر دیا۔ شافعہ نے زیان کے گھر سے گاڑی نکالی، نور منہ بنائے بیٹھی تھی۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا اچھا یار اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا جو تم مجھ سے ناراض ہو۔ نور منہ بناتے ہوئے بولی تم ہمیشہ زیان کی سائڈ لیتے ہو، اگر تم مجھے وہاں سے نہ بھیجتے میں اس کنجوس بکھر سے پیسے نکلوا ہی لیتی۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا ہاں ہاں وہ کبھی نہیں دیتا پیسے، تم یہ بات لکھ لو۔ نور آنکھیں گھماتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اچھا اب اتنے پیارے سے چہرے پر اتنا سارا غصہ تو مت لاؤ۔ نور اس کی طرف دیکھا، بولی اب زیادہ مسکے مت لگاؤ۔ شافعہ آنکھیں بڑی کر کے بولا میں سچ بول رہا ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ نور نے اپنی ہنسی دبائی اور کندھے اچکا کر بولی ہاں ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے، بس تم گاڑی چلاؤ۔ شافعہ ہنس دیا۔ زیان گلا کھنگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ارحام نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زیان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ارحام نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زیان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارحام چھیمتے ہوئے بولی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیان کندھے اچکا کر بولا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے بھائی، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، حق ہے مجھے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا دی۔ زیان نے اس کا سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے 2 ڈبے نکالے اور واپس ارحام کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے چھوٹا ڈبہ کھول کر ارحام کے آگے کی، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے وہ ڈبہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیسے لگی؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بہت خوبصورت ہے، آپ نے پسند کی ہے؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس میں سے انگوٹھی نکال کر ارحام کا ہاتھ آگے کیا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ ارحام مسکرا کر انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ زیان نے دوسرا ڈبہ ارحام کے آگے کیا، وہ چوکور تھا، کافی بڑا ڈبہ تھا۔ ارحام نے وہ ڈبہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ارحام بولے ارے بھائی کھول کے دیکھو گی تو پتہ چلے گا نا۔ ارحام نے اس بات میں گردن ہلائی اور گفٹ پیپر کھولنے لگی۔ اس نے گفٹ پیپر ہٹا کے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ ارحام کے چہرے پر والہانہ خوشی پھیلی۔ چاکلیٹس؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا دیکھو یہ تم اکیلی نہیں کھاؤ گے، اس میں سے میں بھی کھاؤں گا، اوکے؟ ارحام نے ہنستے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ زیان نے ارحام کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر ٹیبل پر رکھا اور خود سیدھا ہوتا ہوئے ارحام کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ارحام حیرت سے بولی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
زیان اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا کچھ نہیں۔ ارحام خاموش ہو گئی۔ زیان اسے بغور دیکھتے بولا تم خوش ہو؟ ارحام مسکراتے ہوئے بولی مجھے لگ رہا ہے میرے احساس کے لیے خوشی کا لفظ کم پڑے گا۔ زیان اس کے ناک پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولا وہ تو پتہ چل رہا ہے۔ ارحام ہنسے۔ ارحام نے اسے پوچھا آپ خوش ہیں؟ زیان آنکھیں بند کر کے بولا بہت زیادہ۔ مجھے لگ رہا ہے ارحام اگر تم میری زندگی میں نہ تھی تو شاید میری زندگی میں ایک کمی سے رہ جاتی۔ ارحام مسکرائی۔ زیان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تو کچھ دیر بعد ارحام بولی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زیان، اتنی محبت کہ آپ میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے حواسوں پر بھی سوار ہے۔ زیان نے ارحام کے دونوں ہاتھ چومے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور مجھے تمہاری اس محبت کی بہت قدر ہے۔ اگلے دن شام کے وقت شافعہ نے گھر پر کسی وکیل کو بلایا ہوا تھا۔ نور کمرے میں تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید شافعہ نے آفس کے کسی کام کے سلسلے میں انہیں بلوایا ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد شافعہ نور کو بلانے آیا۔ نور باہر آ گئی۔ وکیل صاحب نے کچھ پیپر نور کی طرف بڑھائے اور سائن کرنے کو کہا۔ نور نے حیرت سے شافعہ کی طرف دیکھا۔ شافعہ نے آنکھیں جھپکا کر سائن کرنے کا اشارہ کیا۔ نور نے سائن کر دیا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس چیز کے پیپر تھے۔ کچھ دیر بعد وکیل صاحب پیپر شافعہ کو تھما کر چلے گئے۔ شافعہ انہیں دروازے تک چھوڑ کے واپس آئے تو نور فوراً بولی شافعہ کون سے پیپر تھے یہ؟ شافعہ اسے بٹھاتے ہوئے بولا بیٹھو بتاتا ہوں۔ نور پریشانی سے بولی پلیز جلدی بتاؤ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نور بے چینی سے بولی تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے۔ شافعہ نے ٹیبل پر رکھی فائل اس کے ہاتھ پر رکھی۔ نور نے نہ سمجھے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ شافعہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ بولا میں نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ نور کو سمجھ نہیں ہے تو اس نے دوبارہ پوچھا کیا؟ شافعہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ نور کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی کیوں؟ شافعہ مسکراتا ہوئے بولا کیونکہ مجھے یہ ٹھیک لگا اس لیے۔ نور فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی شافعہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس طرح اچانک گھر میرے نام کر دینا؟ یہ گھر تمہارے نام پر تھا، اس میں کیا حرج تھا؟ شافعہ ہنستے بولا تم اتنا شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ گھر تمہارے نام پر ہو یا میرے نام پر ایک ہی بات ہے۔ نور بولی جب ایک ہی بات ہے تو میرے نام پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شافعہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا اچھا بس اب میں کچھ نہیں سنوں گا، میرے دل کو جو ٹھیک لگا میں نے کیا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر زیان کے گھر چلتے ہیں۔ شافعہ نور کی اور کوئی بات سنے بغیر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا تو نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ شافعہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تمہارا میری زندگی میں آنا ایک معجزہ ہے۔ جیسے؟ شافعہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور تمہارا میری زندگی میں آنا میری خوش نصیبی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ ارحام نے بہت خوبصورت سا کامدار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ زیان اس کے برابر میں ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھے بیٹھا تھا اور سب سے باتیں کرتے ہوئے فٹافٹ اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ ابراہیم صاحب اور ان کے گھر والے صبح ارحام سے ملنے آئے تھے اور ارحام کو خوش دیکھا ان کے دل کو تسلی بھی ہوئی تھی۔ میراب نے ہنستے ہوئے ارحام سے پوچھا بھابھی آپ کو کھانے میں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ ارحام نے ہونٹ کاٹے اور جھجکتے ہوئے بولی مجھے زیادہ کچھ بنانا نہیں آتا کیونکہ مجھے کبھی بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میرا منہ وہاں تھا کہ زیان کو گھوٹے بولی ہاں بھائی اب آپ کا کیا ہوگا؟ بھابھی کو تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ زیان ارحام کی طرف دیکھا بولا تمہیں فرائض بنانا آتے ہیں؟ ارحام نے پر اسباب میں گردن ہلائی۔ زیان فوراً ہاتھ جاڑے بولا تو بس میں گزارا کر لوں گا۔ سب کا کہہ کر بلانا ہوا اتنے میں شافعہ آئے۔ نور وہاں پہنچے۔ شافعہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا ارے بھائی کس بار بار اتنے کہہ کے لگائے جا رہے ہیں؟ حیدر صاحب اسے سے بولے ارے بھائی یہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ جب میں نے صبح کہہ دیا تھا کہ جلدی آ جانا تو بھی اتنی دیر سے کیوں ہے؟ شافعہ نے ہنستے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا بس آگے کچھ ضروری کام آ گیا تھا تو دیر ہو گئی۔ زیان ارحام کے برابر میں بیٹھا تھا۔ نور اس کے آگے کھڑی اسے گور کا اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زیان شافعہ سے بولا یار شافعہ اپنی بیوی کو تو ذرا سنبھالو، کل پیسے کیا نہیں دیے، یہ تو میری جانی دشمن بن گئی ہے، ابھی بھی دیکھو مجھے میری ہی بیوی کے برابر میں سے اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ شافعہ ہنستے ہوئے بولا ہاں تو تم اٹھ کر ادھر آ جاؤ نا، نہرے کیوں کر رہے ہو؟ زیان نے بمیں اٹھاتے ہوئے اسے گرا۔ نور تنزیہ مسکراتے ہوئے بولے سونا شافعہ نے کیا کہا، چلو اٹھو یہاں سے۔ زیان دانت پیستے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا اور شافعہ کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ نور اور ارحام اور میراب سے باتیں کرنے لگی۔ ولیمہ 2 دن بعد کر رکھا گیا تھا اور ولیمے کے اگلے دن سب کا پروگرام فارم ہاؤس جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں باہر لان میں کھانے کی ٹیبل لگوائی گئی تھی۔ حیدر صاحب نے بیٹے کی شادی کی خوشی میں خاص طور پر ایک کوک کو بلوایا تھا جس سے دیسی پکوان بنوائے گئے تھے۔ اتنے شاندار کھانے کی دیکھ
کا تو ذہان کی آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ سیدھا جا کے حیدر صاحب کے گلے لگا۔ حیدر صاحب نے حیرت سے ادھر دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ذہان مسکراتے ہوئے بولا، بہت شکر ہے اتنے مزے مزے کے کھانے بنوانے کا۔ حیدر صاحب نے کہہ کر لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ ذہان آج سے وہ خود نہیں کھا رہا تھا بلکہ اپنے ساتھ ارحام کو بھی کھلا رہا تھا، اور یہ بات صاحب نے بہو بھی نوٹ کی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ارحام کو سرو کر رہا تھا، اور ارحام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا سارا کیلے کیسے کھائے گی۔ ارحام نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا، اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی، لیکن پلیٹ ابھی بھی بھری پڑی تھی، اور اسی طرح کھانا جھوٹا کر کے چھوڑنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے زبردستی ایک دو لقمے اور لے لیے تھے، لیکن اس سے زیادہ اور نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ زبردستی بیٹھی پلیٹ میں چمچ چلاتی تھی تو ذہان اسے دیکھ کر بولا، تم کھا کیوں نہیں؟ ارحام نے آہستہ سے کہا، ذہان مجھ سے اور نہیں کھایا جا رہا، آپ نے زبردستی اتنا کچھ سرو کر دیا۔ نور اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی، ارحام اب تو تمہیں اس سب کی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ ذہان ہو جو تو موٹا نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں ضرور موٹا کر دے گا، سب نے کہہ کر لگایا۔ ذہان کی اپنی پلیٹ تو خالی ہو چکی تھی، اس نے ارحام کی پلیٹ اپنے آگے کالی اس میں سے کھانے لگا۔ ارحام مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو ذہان بونوں چکاتے ہوئے بولی، کیا دیکھ رہی ہو؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے نظر جھکائی، کچھ نہیں۔ کھانے کی کچھ دیر بعد نور نے شافعہ سے چلنے کا کہا، لیکن حیدر صاحب نے انہیں روک لیا، اور باتیں کرتے کرتے کب 1 بج گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ شافعہ ان صاحب سے مل کر نور کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرنا چاہی، لیکن اسے کچھ گڑبڑ لگی تو گاڑی روک دی۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا؟ شافعہ گاڑی سے اترا ہوا بولا، 1 منٹ۔ شافعہ نے گاڑی سے اتر کر پیچھے والے ٹائر کو دیکھا اور کوفر سے سر پر ہاتھ مارا۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا؟ شافعہ پریشانی سے شیشے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ نور نے پریشانی سے بولا، وہ اب کیسے جائیں گے؟ شافعہ سوچتے ہوئے بولا، چلو ذہان سے بولتا ہوں، وہ چھوڑ دے گا۔ نور گاڑی سے اتر گئی، وہ دونوں واپس اندر آئے تو سب نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ذہان اڑ کر ہنستے ہوئے بولا، کھینچ لائی نہ آخر تمہیں میری محبت۔ شافعہ ہنسا، اس کے کندھے پر ہاتھ آ کر بولا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے یار۔ ذہان گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ اچھا بھی۔ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، پھر کیا، چلو اب ہمیں چھوڑ کر آؤ۔ ذہان نے آنکھیں گھمائی، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں کمرے سے گاڑی کی چابی لیا اور ذہان تیزی سے کمرے کی طرف گیا اور چابی لے کر آ گیا۔ شافعہ ذہان کے برابر والی سیٹ میں بیٹھا تھا اور آئے نور پیچھے۔ ذہان سارے راستے شافعہ سے باتیں کرتا رہا اور نور کو تو بے حد نیند آ رہی تھی۔ اگر وہ شافعہ کے ساتھ ہوتی تو اب تک سو چکی ہوتی، لیکن ذہان کی بک بک سے وہ سو بھی نہیں سکی تھی۔ گاڑی سیدھی سڑک پر جا رہی تھی اور آگے سے انہیں دائیں طرف والے روڈ پر مڑنا تھا۔ روڈ کے کٹ سے پہلے ہی ذہان کو ایک بیکری نظر آ گئی اور اس نے گاڑی روک دی۔ شافعہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے گاڑی کیوں روکی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ذہان انسان بنو، اتنا کچھ کھا کر آئے ہو، ابھی بھی تم نے کچھ کھانا ہے؟ ذہان دانت نکالتے ہوئے بولا، میں ابھی تھوڑی کھاؤں گا، کل صبح کھا لوں گا۔ اس لیے میرے پیارے سے بھائی، تم جلدی سے جاؤ اور میرے لیے ڈارک براؤن چاکلیٹ کپ کیک لے کر آؤ۔ نور پیچھے سے چیخ کر بولی، شافعہ کوئی ضرورت نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ذہان نے نور کو گھورا اور شافعہ سے بولا، جتنی دیر میں تم ان محترمہ کی باتیں سنو گی اتنی دیر میں لے کر بھی آ جاؤں گا۔ پیچھے سے ایک گاڑی نے ہارن دیا تو ذہان جلدی سے بولا، یار شافعہ لے آؤ نا۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور گاڑی سے اترنے لگا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ذہان سے کہا، تم گاڑی آگے موڑو، میں آتا ہوں۔ ذہان نے اسباب میں گردن ہلائی۔ شافعہ بیکری کے اندر چلا گیا۔ ذہان نے گاڑی دائیں جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ وہ کوئی مین شاہراہ نہیں تھی جہاں گاڑیوں کا ہجوم ہوتا، وہاں آس پاس بنگلے تھے تو ہر طرف سناٹا تھا، اور رات کے 1 بجے کے ٹائم بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو رہی ہو۔ ذہان نے گاڑی آگے لا کر روک دی۔ اب وہ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے شافعہ کا انتظار کرتا۔ نور نے بھی سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ نور نے آنکھیں بند کی تھی جب کسی نے آہستہ سے شیشہ بجایا۔ نور کو لگا شافعہ ہوگا، لیکن ذہان نے گردن اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھا، اس کی ہوائیں اڑ گئی۔ 3 لڑکے جو بائک پر تھے ان میں سے 2 کے ہاتھ میں گن تھی۔ پیچھے والے لڑکا بائک سے اترا اور اشارے سے ذہان کو گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ ذہان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، اس لڑکے نے گن لوڈ کر کے نور فوراً چیخی، ذہان رک جاؤ۔ ذہان نے ایک لمبا سانس کھینچا اور نور کو بولا، تم گاڑی سے مت اترنا۔ ذہان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ گن والے لڑکے نے فوراً گن ذہان کے سر پر کی۔ ذہان نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اس نے ذہان کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ نور کا سانس رک گیا۔ ذہان نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس لڑکے نے ذہان کی تلاشی لی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ سب کچھ گاڑی میں تھا۔ ایک لڑکا گاڑی میں چانگ کر ڈیش بورڈ سے اس کی ساری چیزیں نکالنے لگا تو اس کی نظر نور پر پڑی۔ نور نے ڈر کے مارے سیٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ وہ لڑکا باہر کھڑے لڑکوں سے مسکرا کر بولا، بھائی گاڑی میں لڑکی بھی
نور کا رنگ زرد پڑا۔ زیان نے دانت بیچ کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن جس لڑکے نے اس کے سر پر گن تانی ہوئی تھی وہ سختی سے بولا، کوئی ہوشیاری نہیں سمجھا؟ زیان نے غصے سے بولا، تم لوگوں کو سامان چاہیے نا، سامان لے جاؤ، لیکن لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ جو لڑکا گاڑی سے سامان نکال رہا تھا وہ نور کو اپنی نظروں میں اتارتا ہوا بولا، نہیں بھائی، اب تو ہمیں گاڑی اور لڑکی دونوں چاہیے۔ نور کا دل اچھل کر منہ کو آیا اور وہ ایک سیکنڈ میں گاڑی سے باہر نکلی۔ جو لڑکا بائک پر بیٹھا تھا اس نے نور کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اپنے ساتھی لڑکوں کو دیکھا شوخ انداز میں مسکرایا۔ زیان کا دل کیا تھا ان کی آنکھیں نوچ لے۔ زیان دانت پیس کر بولا، گاڑی چاہیے لے جاؤ، لیکن لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ نور گاڑی سے نکلی تو آگے والا لڑکا اس کی طرف بڑھا، تم کہاں جا رہی ہو، بیٹھو واپس گاڑی میں۔ اس نے سختی سے نور کا ہاتھ پکڑا۔ زیان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ اچانک وار سے اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ زیان نے ایک اور گھونسا اس لڑکے کو مارا جس نے نور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور چیختے ہوئے بولا، کہا تھا نا لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ پیچھے والا لڑکا فون اٹھا اور زیان پر جپٹا۔ بائک والا لڑکا بولا، لڑکی کو گاڑی میں ڈال، اس سے ہم سنبھالیں گے۔ لیکن وہ لڑکا کچھ دیر ہی غصے والا تھا۔ اس نے پہلے زیان کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ نور کی چیخ نکلی۔ شافع بیکری سے نکل کر گلی میں مڑا، اور جیسے وہ گلی میں مڑا کچھ دور کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک لڑکے نے زیان کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے زیان کے منہ پر گھونسا مارا۔ بائک والے لڑکے نے نور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس سے چھڑوانے کی نور پوری کوشش کر رہی تھی۔ شافع کے ہاتھ سے شاپر چھٹا اور وہ اندھا دھند بھاگتا۔ اس نے سب سے پہلے بائک والے لڑکے کو مارا تھا۔ اس نے نور کا ہاتھ چھوڑا۔ نور پیچھے ہوتے ہوئے چیخی، شافع زیان کو چھڑواؤ، ان کے ہاتھ میں گن ہے۔ بائک والا لڑکا زمین پر گرا تھا جس لڑکے نے زیان کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا۔ شافع نے اس کے منہ پر مارا تو اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ زیان نے فوراً خود کو اس سے چھڑوا لیا۔ زیان نے اس لڑکے کا سر پکڑ کر ان کی بائک کے سٹینڈ پر مارا، لیکن اچانک 2 دفعہ گولی چلنے کی آواز گونجی اور سب کچھ جیسے رک سا گیا۔